یہ جو حضرات اس کا سہارا لیتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تو رحمت للعالمین ہیں، وہ تو معاف کر دیا کرتے تھے اور آپ اتنی سختی کر رہے ہیں، اس کو ذرا سا سمجھنے کی ضرورت ہے. آپ کی اجازت ہو میں تفصیل بیان کروں. مسئلہ یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں جو حضور علیہ السلام کے ساتھ معاملہ کرے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام معاف فرما دیا کرتے. لیکن آج اگر کوئی شخص حضور علیہ السلام کی شان میں گستاخی کرے تو میں اور آپ کون ہوتے ہیں کہ اس کو معاف کریں؟ درست. اس لیے توہین رسالت جو ہے وہ ہم اور معاف کرنے کے مجاز نہیں. اور جہاں کہیں کوئی لوگوں کو دھوکہ دینے کی عبارتیں پیش کرتے ہیں فقہ کی کہ یہ جناب اس کی توبہ ہے، تو اس کی توبہ سے متعلق اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے فتاوی رضویہ 6 جلد صفحہ نمبر 127 سے تقریباً 30-31 تک اس مسئلے کو لکھا کہ جن علماء نے یہ کہا کہ اس میں توبہ قبول ہے، توبہ قبول ہونے کا مقصد یہ ہے کہ قتل تو کیا جائے، اگر اس نے توبہ کر لی قتل کیا جائے گا. پھر سوال پیدا ہوا کہ وہ قتل کیا تھا توبہ کا کیا فائدہ ہوا؟ اس میں اعلیٰ فاضل بریلوی نے تفصیل سے لکھا کہ توبہ قبول ہونا کا معنی یہ ہوگا قتل تو کیا جائے گا لیکن اس کے ساتھ مرنے کے بعد اس کی نماز جنازہ ہوگی، مسلمانوں کے قبرستان میں دفن ہوگا، تدفین وغیرہ سب مسلمان کی طرح ہوگی. اور اگر بغیر توبہ کیے وہ تعدیب یا حداً قتل کیا گیا تو ایسے شخص کی نہ نماز جنازہ نہ مسلمانوں کے قبرستان میں دفن ہوگا. اتنی سب سرزنش ہے. بالکل صحیح مثالیں دیتے ہیں حضور علیہ السلام کی وہ غلط ہے. حضور علیہ السلام تو معاف کر سکتے، میں اور آپ کیسے معاف کریں؟ اور علامہ صاحب یہ بھی تو دیکھنا چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ کے 2 پہلو ہیں، ایک مکی زندگی ہے اور ایک مدنی زندگی ہے. جہاں جہاں معاف کیا ہے آپ نے وہ مکی زندگی کے اسرار و رموز تھے اور وہاں پر یقیناً اس عورت کو آپ نے معاف کیا. لیکن جب مدنی زندگی میں قانون آیا جو سورہ توبہ ہمارے سامنے موجود ہے، وہاں تو سامنے واضح طور پر کہ نکال دو حرم پاک سے کفار کو، مشرکوں کو نکال کے باہر کر دو. یہ بھی تو سامنے. دوسری ایسی مثالیں صحیح ستہ میں موجود ہیں جی کہ جیسے ابو رافع کے پاس حضور نے ایک صحابی کو بھیج کر اسے قتل کرایا. ایسی کئی مثالیں موجود ہیں کہ جو قابل اصلاح نہیں تھے. کعب بن اشرف اس کا نام تھا ابو رافع، نہیں، اور ایک کعب بن اشرف اسے بھی. جی ایسی کئی مثالیں کہ جو حضور علیہ السلام نے دیکھا یا قابل اصلاح نہیں، حکم دیا کہ ان کو جا کر کے قتل کر دو. اب یہاں جو ایک مسئلہ میں آپ سے بیان کرنا چاہتا ہوں جو تھوڑا سا میری ذات سے متعلق بھی ہے. جی یہ دیکھیے اس کو 85 والی اسمبلی نے طے کیا. جی 295 اے اور بی تو پہلے سے قانون میں موجود تھی اور آپ اس وقت رکن قومی اسمبلی بھی تھے. قومی اسمبلی کا رکن تھا. اس کے معید ہم ہی تھے گستاخ رسول کے قانون میں سزائے موت. اس سے پہلے تو تعزیرات ہند جو ہے وہی تعزیرات پاکستان بن گئی. اس میں تو یہ سزا بہت معمولی قسم کی تھی اور قابل ضمانت تھی، جس کا جی چاہے بک بک کرے. اب دیکھیے جب یہ قانون اسمبلی میں پیش ہوا اس کے معید ہم لوگ بھی تھے اور دوسرے لوگ بھی. جب یہ قانون پاس ہوا تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اقلیتی لوگ جو ہندو اس میں تھے ایم این اے، ایک سیٹھ چمن داس تھے، ان کی بیوی لیلا، اور ایک کولو ایک ہندوؤں کے اندر ایک نچلی قوم کہلاتی، اس کا بھی ایم این اے اس میں موجود تھا جس کا نام اس وقت بھول رہا ہوں. اور اس کے بعد میں عیسائیوں کا نمائندہ جو اقلیتی سیٹوں پر ایم این اے تھا کرنل ہارورڈ، یہ وزارت دفاع کا پارلیمانی سیکرٹری تھا، یہ اس میں موجود تھا. اور اس کے علاوہ پارسی کا نمائندہ جو ہے وہ موجود تھا اور سارے نمائندے موجود تھے. بڑے اتفاق کے ساتھ یہ بل پاس ہوا اور اسی طرح منو ان سینٹ نے بھی پاس کر دیا. اب ایک اتنا مسلمہ چیز جو قانون کے کئی مرحلے سے گزری ہو تو اس کو لوگ یہ کہیں کہ اس میں ترمیم کی جائے، یہ بدل دیا جائے وغیرہ وغیرہ. بھائی مسئلہ یہ ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ اس کا مس یوز ہو رہا، تو آپ 302 مس یوز نہیں ہو رہا، دوسرے اور دیگر دفعات مس یوز نہیں ہو رہی، تو آپ سب کی جانچ پڑتال کیجیے کہ اس قانون کے پیچھے کیوں لگے. پھر اس کے بعد جو افسوسناک بات یہ کہ گورنر پنجاب جو ایک اچھی پوسٹ کے آدمی، ان کو کیا یہ زیب دیتا کہ آسیہ بی بی کے جا کے جیل میں اس سے جناب وہ معافی کی درخواست لکھوائیں اور صدر تک پہنچائیں وغیرہ وغیرہ. یہ چیزیں حکمرانوں کو تو زیب نہیں دیتی. پھر میں آپ سے پوچھتا ہوں، یہ بتائیے کہ اگر آپ کے وقت میں گنجائش ہو، زرداری صاحب نے ایک تقریر میں یہ کہا کہ جمہوریت کی طرف کوئی میلی آنکھ سے دیکھا تو اس کے ہم آنکھ نکال دیں. ہمارے وزیر داخلہ یہ کہتے ہیں جو پیپل پارٹی کا باغی ہے وہ موت کا حقدار.
ہماری سمجھ میں نہیں آتا کیا حکمرانوں کی عزت اور توقیر ہمارے نبی علیہ السلام سے بڑھ کر کیا بات، السلام کی گستاخی ہم سزائے موت دیں؟ یہ حضرات بک بک کرتے ہیں، یہی حضرت جانے کیا کیا کہتے ہیں. اور پھر یہ کس نے کہا؟ یہ قانون آپ 295 تھی جو ہماری موجودگی میں بنا، مجھے بتائیے اس قانون میں کیا یہ لکھا ہوا کہ یہ سزا خالی عیسائیوں کے لیے؟ جی نہیں، ہر اس شخص کے لیے جو حضور علیہ السلام کی گستاخی کا ارتکاب کرے، ہر اس شخص کے لیے ہے، اور اس کی توبہ بھی نہیں. لوگ کہتے ہیں ارے صاحب توبہ کرنے سے آدمی گناہوں سے پاک ہو جاتا. کیا کوئی قتل کا ملزم عدالت میں سیشن کورٹ میں قتل سے توبہ کر لے کیا چھوڑ دیا جائے؟ بڑے بڑے ڈاکے پڑ رہے ہیں، کیا وہ عدالت میں توبہ کر لے کیا جج اسے چھوڑ دے گا؟ جو گستاخ رسول کو آپ کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ توبہ کر لے تو اس کو چھوڑ دیا جائے. توبہ کا مفہوم کچھ اور ہے، قتل ضرور کیا جائے گا جس نے حضور کی گستاخی کی. بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. بہت شکریہ علامہ سید شاہ تراب الحق قادری صاحب ہم سے گفتگو کرنے کا. صحیح فرمایا شاہ صاحب نے. حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کے بارے میں اب اس وقت جو نئی نئی دلیلیں دی جا رہی ہیں اور کہا جا رہا ہے کہ صاحب یہ قانون کا غلط استعمال ہو رہا ہے، تو آئین کا بھی تو غلط استعمال کیا ہے نا لوگوں نے. سب سے پہلے آپ آئین کو ختم کر دیجیے. کئی مرتبہ آئین کا غلط استعمال ہوا ہے. اور پھر یہ جو انگریزوں کا قانون بنا ہوا ہے، ذرا دیکھیں تو صحیح کہ تھانے بھرے پڑے ہیں ان کے غلط استعمال کی وجہ سے. بے گناہ لوگ کتنے جیلوں کے اندر ٹھسے ہوئے ہیں، ان کو کوئی نہیں پوچھتا. صرف ساری ٹانگ ٹوٹے گی تو اس قانون کے اوپر، اس لیے کہ پیسہ ملا ہے باہر کا. کچھ این جی اوز کو ڈالر مل رہے ہیں، این جی اوز کو پیسہ مل رہا ہے، وہ جناب اٹھاتے ہیں ان کو دو اپنے ایمان بیچ رہے ہیں 2 ٹکے ڈالر کی خوشبو ہوتا ہے. لیکن الحمدللہ عامر بھائی یہ دیکھ کے بڑی خوشی ہوتی ہے کہ الحمدللہ مسلمانوں میں آج بھی حضور کی عظمت پر کٹ مرنے کا جذبہ موجود ہے. یعنی میں نے پرسوں اس مسئلے پر جب میں نے دیکھا کہ حکومت تو بالکل تیار ہے اس میں تبدیلی کرنے پر، اس لیے کہ گورنر پنجاب صاحب نے جو بیہودہ الفاظ استعمال کیے ہیں اس سے تو لہو لہاں ہے سب کے دل کہ کالا قانون کا ہے. اس کو قانون کو نہیں کہہ رہا بلکہ یہ قانون تو قرآن و سنت پر مشتمل ہے. اس قرآن و سنت کے قانون کو انہوں نے معاذ اللہ کالا قانون کہہ کے کچھ انکشافات بھی کیے تھے، اسی کا اثر ہے. آپ کو پتہ ہے نا، جو آپ کو یہ بات معلوم ہے نا کہ جو توہین رسالت کرتا ہے وہ نطفہ حرام بھی ہوتا ہے، یہ پتہ ہے نا آپ کو؟ جی بالکل. قرآن نے کہا نا زنیم، یا تو وہ خود ہوگا یا اس کا کوئی نہ کوئی نطفہ حرام ضرور ہوگا. اور یہی قرآن کا فیصلہ میں نہیں کہہ رہا. جی بالکل. اب آپ کم از کم بتا دیں ورنہ لوگ کہیں گے میں کہہ رہا ہوں. قرآن میں زنیم کا ہے. جی بالکل قرآن کا فیصلہ ہے، قرآن کا فیصلہ ہے. اور باقی آپ دیکھ لیں جو قرآن کی حضور کی گستاخی بے ادبی کریں گے واقعی کوئی نہ کوئی فرق ہوگا. اب صورتحال یہ بن رہی ہے کہ ان لوگوں کو یہ تو دیکھنا چاہیے کہ کس طرح بے ادبی گستاخ. ہاں بات یہاں سے چلی تھی، عرضی میں کر رہا تھا کہ گورنر صاحب نے توہین کی، پھر اس کے بعد وہاں گئے صدر صاحب کے پاس کہ اس کی سزا معاف کریں. انہوں نے کہا ہاں بالکل میں معاف کروں گا، یہ بھی ان کے قول آیا ان کا. اور پھر انہوں نے ایک کمیٹی بنائی کہ جو اس میں ترمیم کرے اور اس کا سرنو جائزہ لے توہین رسالت کے قانون کا. اور اس کا سربراہ بھی کس کو مقرر کیا؟ اقلیتی رکن کو. کسی عالم کو مقرر کرتے، کسی مسلمان کو مقرر کرتے. چلو بندہ اپنا ہی صحیح تھا لیکن مقرر ایسا تو کرتے جو کم سے کم قرآن و حدیث کو سمجھتا ہوتا. لیکن نہیں، اس ان تمام صورتحال کے اندر آخر میں یہ ہوا کہ انہی کی پارٹی کی ایک محترمہ شیریں صاحبہ نے باقاعدہ بل جمع کرا دیا کہ اس کو ختم کر دیا جائے اور اس کی سزا کو ختم کر دیا جائے، موت کی سزا کو. جس پر بال اتفاق یعنی حضرت قاضی ایاز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں شفا شریف کے اندر کہ صحابہ کرام سے لے کر اور آج تک کسی نے اس پہ اختلاف نہیں کیا. اجماع امت ہے، ایسا اجماع ہے اس کے اوپر. اور ناظرین کرام، میں نے ان سے بہت رابطے کی کوشش کی شہری رحمان صاحبہ سے کہ وہ مجھ سے بات کر لیں. مسلسل آج بھی دن بھر میں انہیں فون کرتا رہا. انہوں نے فرمایا تھا کہ ڈاکٹر صاحب سے کہیں کہ وہ مجھ سے براہ راست بات کر لیں. تو میں نے انہیں خود کال کی لیکن شاید وہ بات کرنا نہیں چاہ رہے ہیں یا مصروف ہوں گی. البتہ شہباز بھٹی صاحب نے ہم سے وعدہ کیا ہے کہ وہ ضرور گفتگو کریں گے، لیکن ایک وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.